بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں جو سامنے آیا ہے وہ اس کو سمجھیں، وہ شخص نہیں ہے، وہ سسٹم ہے، یزید سسٹم ہے، یزیدیت سسٹم ہے۔ اس لیے امام حسین نے کہا تھا مثلی، میرے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی جو بھی میرے جیسا ہوگا آخر تک۔ آج بھی آپ کے سامنے اگر آج سید علی خامنہئی نے اپنے بدن کو خدا کی بارگاہ میں قربان کیا ہے تو یہی کہا، اسی قول پہ عمل کیا ہے، مثلی لا یواجہ مثلا، تیرے جیسے کی بیعت۔ سسٹم یہی ہے۔ امام حسین نے سسٹم دیا، قربان ہو جاؤں گا، کٹ جاؤں گا مگر پروردگار۔ اور یہ اللہ نے خود کیا ہے کہ اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے اسلام میں یا علی ہے یا علی کی اولاد ہے یا علی کو ماننے والے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کے سامنے پوری دنیا آپ کے سامنے، اس میں اب تو مطلب سارے پردے اڑ گئے، اب تو آپ کے سامنے، اب تو کوئی اندھا ہی ہو جس کو نظر نہ آئے، یا خدا نہ خواستہ جس کی نسل میں پرابلم ہو، ایسے ہی ہوگا کوئی نہ کوئی۔ ورنہ جو ذرا سا بھی بہتر ہے اس کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ یہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن عارفکم الی یوم القیامہ ہے، یہ کارساز، یہ چلتا رہے گا۔ یہ جب تک وہ آخری جو غیبت کے پردے میں ہے وہ نہیں آئے گا، جب تک یہ چلتا رہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کیمپ میں ہیں، ہم امام حسین کی طرف ہیں یا امام حسین کے دشمن کی طرف۔ ہمیں یہ ڈیسائیڈ، ہمارے پاس یہ اور کچھ نہیں ہے، یہی اپرچونٹی۔ تو ہم یہاں اپنے آپ کو دیکھیں ذہن محترم، یہ ہے کربلا۔ اس لیے کربلا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگیوں میں امام حسین کی عزاداری کو قائم کیا، ان ساری مجالس کو۔ کیوں؟ تاکہ یہ پیغام جنریشن بائی جنریشن کنورٹ ہوتا رہے، حقیقی پیغام، حقیقی امام حسین کا میسج جائے۔ صرف امام حسین کو مظلوم پیش کرنا، گریہ کرنا، ثواب کرنا، یہ ریکوائرڈ نہیں، اچھی بات ہے، جذبات امپورٹنٹ ہیں، سب ضروری ہے، مگر اصل چیز امام حسین کی فلسفی ہے کہ امام حسین کیوں آئے تھے امام حسین، اور وہ کون تھا جو سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ پورا سسٹم تھا، ایک حسین تھا اور سامنے سارے مسلمان تھے، ایک حسین تھا۔ وہ یہی دکھاتا ہے کہ تنہا بھی ہو تم مگر حق پہ ہو تو تمہاری ہی فتح ہونی ہے۔ اس وقت زمانے میں دشمن سمجھتا تھا کہ سب ختم ہو گیا، سب ختم کر دیا، لیکن کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین کل بھی زندہ رہے گا۔ جس کو زندگی چاہیے اسے حسین کے در پہ آنا پڑے گا، جو حسین کے در پہ نہیں آیا وہ مردہ ہے۔ رضوان محترم، یہ حسین والے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ان کے بدنوں کے ٹکڑے ہو جائیں یہ نہیں ہے۔ کربلا عشق کا کعبہ ہے، اور عشق کے کعبے میں داخل ہونے کے لیے سر تو کٹوانا پڑتا ہے۔ شرط یہ، جب آپ سید و سردار کے سر نہ رہا تو پھر ہمارے سروں کی کیا قیمت ہے سالم۔ بہرحال انسان ان حالات کو بہتر سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایک اضطراب پایا جاتا ہے، ایک بے چینی ہے، اور نیچرل ہے، بہرحال حالات ایسے ہیں دنیا کے، اور ایک اٹیچمنٹ، ایک وابستگی، ایک روحانی شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ واقعاً جس کی مسکراہٹ، جس کی گفتگو انسان کے وجود کو طاقت دیتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے کیسے بلاتا ہے۔ لوگ اس زمانے میں بھی پوچھتے تھے کہ امام حسین سے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنی خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مگر امام حسین جانتے تھے کہ میرا 6 مہینے کا بچہ بھی
وقت کے یزید سے نقاب کھینچ لے گا. وہ امام جانتے تھے، امام جانتے تھے یہ اسیر ہوں گے مگر ان کی اسارت اسلام کو آزاد کر دے گی. یہی ہے امام جانتے. تو آج بھی ایسی ہے، یقیناً غم ہے، دکھ ہے. میں ذہن محترم ذرا سا بھی سوچتا ہوں حالت خراب ہو جاتی ہے. خاص طور پہ 176 چھوٹی بچیاں. بہت آپ اصلا تھوڑی دیر سے زیادہ تصور نہیں کیا جاتا. انسان ہے بہرحال ہمارا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ یقیناً مجھ سے بہتر ہیں، نہیں برداشت کر سکتا. چھوٹی بچی آپ کی اسکول گئی ہو اور واپس اس کا جنازہ ہے، صرف اس کے اسکول کے بیگ، اس پہ لٹکے ہوئے اسٹف ٹوائز. کتنا شوق ہوتا ہے چھوٹی بچیوں کو پنک کلر کا بیگ لینا، چیزیں رکھنا، کی چینز لٹکانا، ایسے ہوتا. اور صرف وہ بیگ آپ کے پاس ہوں. باقی آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں، پھٹ جائے گا انسان، نہیں برداشت کر سکتا. یہ تو کربلا ہے تو صبر آ جاتا ہے. کربلا نہ ہوتی تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. کربلا ہے تو کہتا ہے کہ انسان خوش قسمت ہے، اس راستے پر بدن بکھر گیا، خوش قسمتی ہے. کربلا نہیں ہوتی تو کوئی آسرا نہیں تھا ہمارے پاس. اور وہ ایک جو پردہ غیبت میں جس کی انسان انتظار کر رہا ہے، یہی ہے، یہی طاقت ہے. یہاں بدن ختم نہیں ہوتے. وہی فرق ہے. جنگ آئیڈیالوجیکل وار ہے، یہاں مر نہیں رہا، یہاں امورٹل ہو رہا ہے. یہاں انسان فنا نہیں ہو رہا بلکہ ہم فیہا خالدون ہو رہا ہے. یعنی مرنے والا تو ویسے ہی پرواز کر رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے وہ تو. لیکن کیونکہ ظاہر ہے پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کے ایمان اتنے طاقتور نہیں ہوتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو انسان گھبراتا ہے. ذہن محترم بہرحال کچھ چیزیں نقطے ہوئے وقت تو خیر محدود ہے آپ کی خدمت میں کہ انسان ہے بہرحال افسردگی، ڈپریشن، بے چینی، اسٹریس، دنیا کے حالات، ایوری تھنگ کم ہوتی ہے. اس میں بہرحال علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ انسان وہ ان حالات میں کرے. پہلی چیز ہے خدا کو یاد کرے. قرآن میں پروردگار سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَضَنْكًا. جو شخص اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے تو اس کی زندگی آٹومیٹکلی تنگ ہو جاتی ہے. اگر انسان دیکھے کہ وہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو کہیں اس نے اللہ کو یاد کرنا تو نہیں چھوڑ دیا. قرآن اسٹریٹ کہہ رہا ہے اگر تمہیں پریشانی ہے، لیکن واقعاً جو واقعاً قرآن پہ عمل کرتا وہ پریشان نہیں ہوتا. مطلب ان حالات میں قرآن کی جب انسان آیات کو دیکھتا ہے تو واقعاً قرآن کی آیت انسان کو پاور دیتی. تو بہرحال انسان کیا کر سکتا ہے ان حالات میں کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے گا تو زندگی اس کے لیے سخت ہو جائے گی اور وہ روز قیامت نابینا اٹھایا جائے گا. تو انسان اگر پریشان ہے تو دیکھے کہیں اس نے اللہ کے ذکر کو تو ختم نہیں کر دیا. اس کے اپوزٹ یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے. دوسری چیز یقین اور رضا. یقین ہونا انسان کو اور راضی ہونا، یہ دو چیزیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں درود بھیج دیں محمد و آل محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین اور رضا کے معنی یہ ہیں کہ انسان خدا پر اعتماد کرے اور انسان جو بھی کام کرے انجام دے اور اس پر اپنے آپ کو ثابت رکھے. یعنی انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ جو کچھ اختیار ہے خدا کے اختیار میں. یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ درخت کے جو پتے ہیں، لیوز ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتے. وہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان کو اس چیز کا یقین ہو تو باقی زندگی میں ہونے والے واقعات پہ تو انسان کو یقین ہونا چاہیے خدا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہو
اس پہ راضی رہے. یعنی انسان آسان نہیں ہے، یقیناً راضی ہونا بھی بہت مشکل کام ہے. انسان تو گلے شکوے ہی ہیں زندگی میں، راضی تو بڑا مشکل ہے. راضی انسان ہو جائے بہت آسان نہیں. صبر الگ لیول ہے، راضی ہونا الگ لیول ہے، مگر انسان بہرحال راضی ہو. اب یہ اگر انسان دو چیزیں بہرحال اپنی زندگی میں کرے تو بہتر ہو سکتا ہے. ایک اور بہرحال آج کی گفتگو کو میں جو ہے وہ خلاصے کو جمع کرتا ہوں. تیسری چیز یہ کہ انسان گلے اور شکووں سے پرہیز کرے اپنی زندگی میں. یہ سٹریس کیوں ہوتی ہے؟ انسان شکوے کرتا رہتا ہے. اس میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایاکا والجزا فإنہ یقطع العمل ویضعف عمل ویورث الم. امام فرماتے ہیں کہ جو بے چینی ہے، انسان بےتاب ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرے کیونکہ یہ امید کو، ہوپ کو کٹ کر دیتا ہے. انسان جو بے چین ہے، اضطراب ہے، تو اب انسان کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، تو ہوپ ختم ہو گئی، آپ کی ہوپ ہی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر مشکلات میں نجات چاہتے ہو تو صرف دو راستے ہیں. یا اس مشکل کے لیے کچھ حل کرو، کچھ چارہ کرو کہ اس مشکل کو میں حل کیسے کروں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر صبر کرو، صبر کرو کہ یہ مشکل حل ہو جائے گی. لیکن اگر ہر وقت یہ بولتے رہو گے اور بے چین رہو گے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ مشکل ہو گئی، وہ مشکل ہو گئی، یہ مشکل ہو گئی، تو دیر از نو ہوپ. کوئی ہوپ نہیں ہے زندگی میں. انسان اپنے آپ کو بے چین کر رہا ہے، اور یہ بے چینی اضطراب ہے زندگی کے اندر. اب ہر انسان کی زندگی میں انسیڈنٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں بھی انسیڈنٹ ہوا ہے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا بھائی، کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنی ڈیوٹی انجام دو، آپ اپنا کام کرو، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آخری زمانہ ہے، کبھی بھی امام کی آواز آ جائے گی تو کیا کروں خدا نہ خواستہ اگر میں تیار نہیں ہوا. اب ظاہر ہے یہاں بیٹھ کر تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں. انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے. اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائے، ساعتوں سے فائدہ اٹھائے، گھنٹوں سے اپنے آپ کو اپ لفٹ کرے. انسان بہرحال اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے اس مہینے میں. بہرحال اگلی چیز انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کہ بہرحال یہ دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے. اور کیا جملہ ہے واقعاً، سید کے جانے کے بعد کتنے دل غم زدہ ہیں. ہر شخص چاہے اس کا تعلق تشیع سے ہو کہ نہ ہو، غم زدہ ہے، آنکھیں اشبار ہیں. بہت سے لوگ ابھی تک یقین کی حالت میں نہیں. ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی خبر آ جائے. انسان کا دل ماننے کو تیار نہیں ہے عزیزان محترم. اب یہ انسان کی زندگی کے اثرات ہیں کہ جس نے اپنی زندگی خدا کے لیے اور خدا کے نمائندے کے لیے گزاری ہو، جسے کوئی خوف نہ ہو سوائے خدا. حقیقی انسان قرآن کی آیات کو عمل کرنے والا، حدیث و روایات پہ، سیرت پہ زندگی گزارنے والا شخص. ایسا شخص کہ جس کو دیکھ کر انسان، جو شخص خود ایسا ہو تو امام کیسے ہوں گے عزیزان محترم. دنیا کتنی غمزدہ ہے. سوچیں آج ہم سے غم برداشت نہیں ہوتا، اور اگر ہم کسی امام کے دور میں ہوتے تو ہم کیا کرتے. امتحان یہی ہے، آزمائش یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھے. اور انسان ان عالم میں عزیزان محترم، آج امت اپنے آپ کو یتیم سمجھتی ہے، لیکن آپ خود تصور کریں کہ جب سب لٹ گیا اور روز عاشورہ شمر جالس علی صدر، شمر جب سینے پر بیٹھ گیا اور کن خنجر سے ضربتیں لگاتا رہا، اور چند قدموں کے فاصلے پر بہن دیکھتی رہی. ہاں آسان نہیں تھا، مگر پھر بھی جناب زینب نے ہمت نہیں ہاری. خیموں میں آگ لگ گئی. پہلا سوال ہی امام سے یہی کہا، آگ میں جل کے مر جائیں
یا پھر باہر جائیں؟ فرار، کہا نہیں باہر جائیں۔ ہاں عزاداروں نے بہت سخت تھا جناب زینب کے لیے یہ عمل۔ شام غریباں میں بچوں کے سب کو جمع کرنا، ایک بچی نظر نہیں آتی، بی بی مقتل کی طرف جاتی ہیں۔ مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر بدن سروں کے بغیر بکھرے پڑے تھے، رات کی تاریکی، قربان جاؤں میں حسین کی بیٹی پر۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دفن ہو گئیں عزادہ سکینہ کے صدقے۔ یقیناً جناب سکینہ ان کی میزبانی کر رہی ہوں گی اس عالم میں۔ یہ معصوم بچیاں جن کی نماز کی چادریں ان کے بیگوں سے نکلی، جن کی کربلا کی مہریں ٹوٹی ہوئی ان کے بیگوں سے نکلی، روزے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں پرواز کر اڑتے اڑتے اڑ گئیں۔ ہاں بی بی نے جب مقتل میں دیکھا کہ بچی سر بریدہ بدن پر سو رہی ہے، کیسے اتنے باپ ان بیٹیوں کا انتظار کرتے ہوں گے۔ وہ بچی مقتل میں اپنے بابا کے بدن پہ سو رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا پھوپھی آپ تو جانتی ہیں مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت، آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے الیا الیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما، تمام شہداء کے سید علی خامنہ یحفظ اللہ کے، ان کے گھر والوں کی، ان کی شہداء کے تمام کی درجات کو بلند فرما۔ پروردگار امت کو اس مشکل وقت میں ہمت سے، صبر سے، بصیرت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام فتنوں و سازشوں کو پروردگار نابود فرما۔ دشمنوں کو جو اسلام کے ہیں پروردگار انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ امت مسلمہ کو وحدت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ امام وقت کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ پروردگار جو ان مشکل حالات میں ہیں پروردگار ان کی مدد فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، یقیناً کچھ لوگ زخمی بھی ہیں پاکستان میں، باقی جگہوں پہ بھی پروردگار ہمارے دوست ہیں ان کی والدہ مریض ہیں، کینسر کے لوگ مریض ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس مشکل وقت کے اندر ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع اکرام کی سلامتی عطا فرما۔ ہمیں آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔